بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیو، آپ افغانستان کے کسی بھی دیہات، گاؤں، قصبے یا شہر چلے جائیں، آپ کو وہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ اور نسلی گروہ آپس میں برسر پیکار اور دست و گریباں نظر آئیں گے۔ ان کے آپس کے اختلافات قدم قدم پر دکھائی دیں گے، لیکن حیرت انگیز طور پر ایک بات پر آپ کو تمام افغان متفق ملیں گے، وہ ہے ڈیورنڈ لائن۔ جی ہاں، افغانستان کے تمام باشندے آپ کو اس سلسلے میں یک زبان ملیں گے کہ ڈیورنڈ لائن ایک ناجائز اور ظالمانہ طور پر کھینچی گئی سرحدی لکیر ہے جسے کسی بھی طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ نیز یہ کہ افغانستان نے برطانیہ کے ساتھ ڈیورنڈ لائن کے جس معاہدے پر دستخط کیے تھے اس کی مدت 100 سال تھی، جو اب ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا پاکستان شرافت سے اپنے تمام قبائلی علاقے، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور اٹک تک کے تمام علاقوں سمیت بلوچستان کے کچھ حصے افغانستان کو واپس کر دے۔ افغانستان کی تمام حکومتیں اس معاملے کو جس طرح اچھالتی آئی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کمیونسٹوں سے لے کر طالبان تک، پختونوں سے لے کر غیر پختونوں تک تمام افغان ڈیورنڈ لائن کے بارے میں یکساں موقف رکھتے ہیں۔ ڈیورنڈ لائن پر جب بھی پاکستان باڑ لگاتا ہے یا آمد و رفت پر نظر رکھنے کے لیے کوئی گیٹ نصب کرتا ہے تو افغانستان کی طرف سے اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ کئی دفعہ تو دونوں ممالک کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ اور جھڑپیں تک ہوئی ہیں۔ یہ سلسلہ قیام پاکستان سے ہی چلا آ رہا ہے، جب افغانستان کے حکمران ظاہر شاہ تھے۔ پاکستان بننے سے 1 سال قبل ہی انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان بنا تو پہلے ہی دن سے ڈیورنڈ لائن کے اس پار کے علاقوں کو افغانستان کا حصہ قرار دیتے ہوئے ان کی واپسی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف واحد ووٹ دینے کا اعزاز اپنے نام کرنے والے افغانستان نے پشتونستان کا نعرہ لگا کر پاکستانی پشتونوں کو ہمیشہ شہ دی کہ وہ اپنے اصل وطن یعنی افغانستان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ 1949 میں افغانستان کے لویا جرگا نے تو ایک قرارداد تک منظور کر لی تھی جس کا متن یہ تھا کہ ڈیورنڈ لائن ایک فرضی اور بے بنیاد سرحد ہے۔ لویا جرگا، جسے آپ افغانستان کی اسمبلی بھی قرار دے سکتے ہیں، اس کی قرارداد کے متن میں یہ بھی شامل تھا کہ دونوں طرف کے پشتون ایک ہیں، لہٰذا انہیں عملی طور پر بھی ایک ہو جانا چاہیے۔ یہی سے لرو بر افغان کا نعرہ لگا جو دونوں ممالک کے قوم پرستوں میں کافی مقبول ہوا۔ ڈیورنڈ لائن کیا ہے؟ اس سرحدی لکیر کو افغان کیوں نہیں مانتے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ آئیے آپ کو 19ویں صدی میں لیے چلتے ہیں۔ ہندوستان پر برطانیہ کی باقاعدہ حکومت تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد قائم ہوئی، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے وہ ہندوستان پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ ہندوستان پر اطمینان سے حکومت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی تمام سرحدیں محفوظ کر لیتا۔ اس کے لیے ایک ہی خطرہ تھا، وہ تھا اس زمانے کا طاقتور ترین ملک روس۔ انگریزوں کی تشویش اس لیے بھی بڑھ گئی تھی کہ روسی افواج ایک ایک کر کے مسلمان ریاستوں کو ہڑپ کر کے افغانستان کی سرحدوں تک آ چکی تھی۔ افغانستان روسیوں کے ہاتھ لگ جاتا تو اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ ہندوستان میں برطانوی راج کو چیلنج کرنے کے لیے اس کی سرحدوں پر ڈیرے جما لیتے۔ چنانچہ روس کو ہندوستان کی سرحدوں سے دور رکھنے کے لیے انگریزوں نے افغانستان کو بفر سٹیٹ بنانے کا منصوبہ بنایا اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے 1839 میں اس پر باقاعدہ حملہ کر دیا۔ یہ پہلی اینگلو افغان جنگ تھی جو 1839 میں شروع ہوئی اور 1842 میں برطانیہ کی عبرتناک شکست پر ختم ہوئی۔ ابتدائی فتوحات حاصل کرنے کے باوجود برطانیہ کو یہاں بے پناہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے ہزاروں فوجیوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ دوسری بار برطانیہ نے 1878 میں افغانستان پر حملہ کیا۔ یہ دوسری اینگلو افغان جنگ تھی جو 1878 میں شروع ہوئی اور 1880 میں برطانوی فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اس جنگ میں برطانیہ نے نئے ساز و سامان اور جدید ترین اسلحے کے ساتھ حملہ کیا تھا، لہٰذا افغان زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکے اور جنگ ختم ہونے سے قبل ہی ایک معاہدے پر دستخط کر کے برطانیہ کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔
اس معاہدے کے تحت نہ صرف افغانستان کے بہت سے علاقے ہندوستان میں شامل کر لیے گئے بلکہ افغانوں کی خود مختاری کو بھی گروی رکھ کر انہیں سخت شرائط میں جکڑ لیا گیا۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ افغانستان کی خارجہ پالیسی برطانیہ طے کرے گا۔ 1879 میں ہونے والے اس معاہدے کو معاہدہ گندمک کہتے ہیں، جسے بہت سے افغان آج بھی اپنی تاریخ کا سیاہ باب قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس معاہدے کے تحت افغانستان کو نہ صرف بہت سے علاقوں سے دستبردار ہونا پڑا بلکہ اس کی آزادی بھی سلب کر لی گئی۔ بہرحال اس معاہدے کے بعد 1880 میں یہ جنگ ختم ہو گئی۔ 1880 میں ہی امیر عبد الرحمن افغانستان کے حکمران بنے تو ان کی خواہش تھی کہ برطانیہ کے ساتھ ایک دیرپا امن معاہدہ کیا جائے، لیکن ان کی کوششیں 13 سال تک بار آور ثابت نہ ہوئیں۔ دونوں ممالک مختلف اوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کے بعد ایک حتمی معاہدہ کرنے پر رضامند ہو گئے۔ لہٰذا 1893 میں برطانوی ہند کے سیکرٹری سر مورٹیمر ڈیورنٹ کو افغانستان بھیجا گیا، جہاں 3 ماہ کے مذاکرات کے بعد 12 نومبر 1893 کو امیر عبد الرحمن کی حکومت کے ساتھ وہ تاریخی معاہدہ ہوا جسے دنیا ڈیورنٹ عبد الرحمن معاہدے کے نام سے جانتی ہے۔ افغانستان اور برطانوی ہندوستان کی سرحدیں طے کرنے کے لیے باقاعدہ ایک باؤنڈری کمیشن بنایا گیا، جس کے تحت کچھ علاقے افغانستان اور کچھ ہندوستان میں شامل کر لیے گئے اور 2640 کلومیٹر کی وہ سرحدی لکیر باہمی رضامندی سے کھینچ دی گئی جسے ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے۔ اس لکیر کو بین الاقوامی سرحد کا درجہ دینے کے بعد افغانستان کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ ہندوستان کے راستے اپنی ضرورت کا اسلحہ اور دیگر ساز و سامان درآمد کر سکتا ہے، جبکہ افغانستان کے لیے سالانہ 18 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی منظور کر لی گئی۔ اس معاہدے کے باوجود افغانستان کی بہت سی پالیسیاں برطانوی ہندوستان کے تابع قرار دی گئیں۔ یہ ایک شخصی معاہدہ تھا جو افغانستان کے بادشاہ کی زندگی تک تھا۔ چنانچہ 1901 میں امیر عبد الرحمن کی وفات کے بعد ہندوستان کی وائس رائے لارڈ کرزن کو معاہدے کی فکر ہوئی اور انہوں نے نئے بادشاہ امیر حبیب اللہ خان کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ تاہم امیر حبیب اللہ خان نے ہندوستان آنے سے انکار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ اپنے والد کے برطانیہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر قائم ہیں، لیکن برطانوی ہند کی حکومت اس معاہدے کی تحریری شکل میں دوبارہ تجدید چاہتی تھی، اس لیے اس نے نیا معاہدہ ہونے تک افغانستان کی سالانہ گرانٹ اور راہداری کی سہولت معطل کر دی، جس کے باعث افغانستان کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا ہو گئیں۔ بالآخر امیر حبیب اللہ خان کی دعوت پر برطانوی ہند کے نمائندے سر لوئس ولیم ڈین کابل پہنچے اور امیر حبیب اللہ خان کے ساتھ 21 مارچ 1905 کو ایک نیا معاہدہ کیا، جس کے تحت امیر حبیب اللہ خان نے برطانوی ہند کے ساتھ عہد کیا کہ وہ اپنے والد کے معاہدے کی مکمل پاسداری کریں گے اور اس سے کبھی روگردانی نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک شخصی معاہدہ تھا جو 1919 تک خوش اسلوبی سے برقرار رہا، لیکن 1919 میں امیر حبیب اللہ خان کے قتل کے بعد ان کے صاحبزادے امان اللہ خان نے افغانستان کی امارت سنبھالی تو ان کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اب ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ آگے کیا ہوا اس کی تفصیل ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔